انتہائی تعاون تنظیم کی رونقیں اپنی جگہ، لیکن پاکستانی سیاست کا وہی ٹیڑھا پن۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایس سی او کے پیش نظر اپنا احتجاج تو مؤخر کر دیا، لیکن سابق وزیراعظم عمران خان بدستور قومی اور عالمی خبروں کی زد میں ہیں، بلکہ زینت بن رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان صاحبہ، انہوں نے جیل میں جو عمران خان سے سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایکس میں ایک بڑی طویل سی پوسٹ کی ہے اور احتجاج کیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو متنازع آئینی ترامیم منظور کروانے کی جلدی ہے۔ انہی اہم موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، معروف قانون داں ہیں، عمران خان کے وکیل بھی ہیں، اور فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، اور اپنے بھائی کے برعکس جو ہیں پی ٹی آئی کا حصہ ہیں آج بھی۔ بہت شکریہ جناب فیصل صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے فیصل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج یہ بات ہو رہی تھی کہ جیل میں ان سے ملاقات کروائی جائے گی، ڈاکٹر سے ان کا طبی معائنہ ہوگا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، ان کی ملاقات ان کے ڈاکٹر اعظمی نصب سے نہیں کروائی گئی آج جو ہے وہ، اس کے باوجود کہ وہ جیل میں گئے اور جیل میں ان کو کافی دیر انتظار کروانے کے بعد واپس کر دیا گیا، اور ایکسیس جو ہے وہ گرانٹ نہیں کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہوں، ان کے خاندان ہوں یا ان کے وکلاء ہوں، ان کو پچھلے 3 تاریخ کے بعد سے مسلسل ایک پلان کے تحت جو ہے وہ ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے۔ ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ان کی بہنوں کو قید و بند کی جو ہے وہ صوبتوں میں ڈالا گیا ہے، ان سے بھی ملاقات پہ پابندی ہے۔ ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں انتظار پنجوتا ایڈوکیٹ صاحب، ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کو بھی اغوا ہوئے، آج کو 6واں دن ہے اور کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ایک دگرگوں سچویشن تو ہے۔ اچھا، حکومت کا تو اصرار ہے کہ جناب جیل مینول کے حساب سے عمران خان صاحب کو اور دیگر قیدیوں کو بالکل یکساں سلوک ہو رہا ہے اور سہولتیں دی جا رہی ہیں جناب۔ نہیں، دیکھیے قید تنہائی والی بات تو ان کی ہے، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، 6x8 کا کمرہ ہے جس کے ساتھ ہی واش روم ہے، وہ اپنی تصویریں بھی دیکھی جو انہوں نے نکالی۔ اس کے برعکس اگر آپ زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا جو جیل کا ٹینور ہے اس میں دیکھیے تو ان کی جو پریزن فیسلٹیز ہیں وہ ایک کلاس پریزنس کی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو تو اخبار بھی نہیں پرووائڈ کیا جاتا ان کی مرضی کا، اور ان کو جو ہے کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹرز تک ایکسیس نہیں دی گئی۔ بچوں سے بات جو ہے وہ ہر ہفتے کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ 2 دفعہ ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں دی جاتی۔ پولیٹیکل میٹنگز جو ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ تقریباً 6-8 ہفتے سے نہیں ہو سکی ہیں، اور یہ پرابلم جو ہے آج میں دیکھ رہا تھا ان کی جو سابقہ بیگم ہیں جمائمہ خان صاحبہ، ان کا ایک ایکس کے اوپر بڑا طویل سی انہوں نے پوسٹ کی جس میں انہوں نے بہت سارے الزام ہیں کہ ان کا جو ہے جہاں پہ سیل ہے اس کی روشنی گل کر دی جاتی ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کرائی جا رہی۔ تو اس میں کہاں تک مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ان کو پہلے تو چہل قدمی کی اجازت تھی، کثرت کرنے کی اجازت تھی، کیا ان تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، یا یہ ہم کہیں کہ جی مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے اس حوالے سے یہ جو الزامات لگائے گئے؟ اگر پابندی نہیں ہے یا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بالکل نارمل ہے تو آپ نے ان کی ایکسیس کیوں بند کی ہوئی ہے؟ دیکھیے یہی وجہ ہے، اگر آپ مجھے ایکسیس نہیں دیں گے اپنے کلائنٹ تک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور ان چیزوں میں نے جیسے کہا کہ ذاتی طور پہ 10 ستمبر کے بعد بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی اور باوجود نہیں کرائی جا رہی، جس پہ وہ کافی زیادہ انہوں نے جج صاحبان سے خود بھی کہا ہے، لیکن جج صاحبان جو ہیں وہ ویزیبلی انڈر پریشر ہیں، اور وہ کام اس طرح سے میں نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ کنٹرولڈ ٹرائل ہے، یہ کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے، اور ہمیں بھی جو ہے پھر کورٹ میں جانا پڑا۔ اس کورٹ آرڈرز کے باوجود وہاں پہ سینئر لائرز اور لائرز کو بہت انتظار کروایا جاتا ہے، ایک ہیوملیشن کی جاتی ہے، ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو سرچ کی جاتی ہے، ایک ایک چیز پڑھی جاتی ہے، ان کی زیروکس کاپیاں بنائی جاتی ہیں، ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور اننون لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آن ریکارڈ ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں ایک اور موضوع پر آتے ہیں کہ آئینی ترامیم کا مسئلہ بڑا پھنسا ہوا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مطلب میں کہوں گا متضاد سگنل ہیں، کبھی وہ بڑا بھرپور مخالفت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آہنگی ہو گئی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ایک جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل گئے، وہ کنونس ہیں
کہ جی جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ قومی مفاد میں ہیں. کیا واقعی ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہیں لا میکرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز تو نہیں ہیں، اور نمبرز وہ پورے کرنے کے لیے 63A کا جو فیصلہ ہے وہ کروایا گیا. وہ بھی جو ہے اس پہ آج بھی آپ کا کراچی میں وکلا کنونشن ہوا ہے، جس میں ملک بھر کے وکلا رہنماؤں نے ان کو اس پیکج کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے لا میکرز کی بات ہے، عامر، تو جس طرح سے اب ریاض فتح کے بچے کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، وہ ریلیز ہوا ہے. تو ابھی اگر آپ اس قسم کی جو اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں ان کے اٹھا کے مار کے چھاپے مار کے ان کے گھروں پہ، یہ کیا مطلب 211 لوگ ہیں ٹوٹل حکومت کے ساتھ، 224 لوگ چاہیے. تو یہ جو باقی 15-16 بندے کہاں سے پورے کریں گے؟ ظاہر ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں توڑیں گے یہ، بلکہ جے یو آئی کے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی کچھ مجھے اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ رابطے میں ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب نہ بھی آئیں تو بھی یہ ترمیم کی جائے، لیکن ایسی ترمیم جو لوٹاکریسی سے ہوں، جو لوگوں کو قریب کر کے سندھ ہاؤس میں جو مندی لگائی گئی. ایک طرف الزام ہے کہ جی دباؤ اور لالچ کا کہا جا رہا ہے، حکومت کے مطابق جی ضمیر جاگ رہا ہے اور ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے. میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کہتی کہ ٹھیک آئینی ترمیم کو اگر ہم ذرا سا ڈائلیوٹ کر دیں، اگر ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہو کہ منصور شاہ صاحب جو ہیں، اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے، ان کی جگہ کسی اور کو بنا دیا جائے، جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام بن سکتے ہیں یا کسی اور کا اگر نام آئے. پی ٹی آئی کے اور وکلاء کی کیا پوزیشن ہوگی اگر ایسی کوئی صورتحال جنم لیتی ہے؟ جی دیکھیے پی ٹی آئی کے وکلاء کا یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے وکلاء جو ہوتے ہیں وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے اگر ہم نے سجاد علی شاہ صاحب کے دور تک یہ دیکھا کہ وہاں پہ انٹریگز جو ہیں وہ یہ حکومت وقت کرتی تھی، اور جو دوسرے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک سازش کر کے یا اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو سینیورٹی کا پرنسپل وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے لیے جو ہے وہ ایکسپریسلی پرووائڈ کیا گیا، اور ایک کنونشن کے تحت ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیا گیا. اس میں مست ہے کہ پیچھے جب ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو نہیں لگایا گیا تو اس میں بھی وکلاء نے اعتراض کیا، جائز اعتراض تھا کہ، اور اس میں منصور علی شاہ صاحب نے بھی انفارچونیٹلی اور یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی ووٹ دیا کہ وہاں پہ انہوں نے جو سینئر موسٹ ججز تھے ان کے خلاف ووٹ دیا. یہ ایک زیادتی کی بات تھی. تو اب جو وکلاء ہیں ان کا تو سٹانس یہ ہے کہ منصور علی شاہ 2009 سے جج ہے، ایک اچھے جج ہیں، ان کی شہرت بہتر ہے، اور انہوں نے قاسم سوری والے جو کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا. تو فیصلوں کی بنیاد کے اوپر تو اب ججز کو لگانا نہ لگانا نہیں ہوتا. ظاہر سینیورٹی کا پرنسپل ہے، اگر سینیورٹی کا پرنسپل فائز عیسیٰ جیسے شخص کے لیے اپلیکیبل تھا تو منصور علی شاہ صاحب کے اوپر بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے. بالکل، بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین جیسے میں نے پاکستانی سیاست کا جو ہے وہ ٹیڑھا پن تو ویسے ہی ہے، اور ایک طرف سیاسی بحران تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی اور عدالتی بحران بھی جو ہے ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے کہ جناب جمیعت علماء اسلام کے رہنما جناب جو مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ملاقات آج بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوئی. کیا اس ملاقات کا نتیجہ رہا؟ کیا اس کی خبریں ہیں؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد.